سوال: قصر نماز دہرانی پڑے تو؟ محمد حیات سرگودا سے لکھتے ہیں، اگر دوران سفر ادا کی ہوئی نماز دہرانی پڑ جائے تو سفر ختم ہونے کے بعد قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی یا پوری نماز دہرانی ہوگی؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں تھا اور نماز رہ گئی، اب وہ مقیم ہو گیا، تو اب جب اقامت کی حالت میں قضا نماز دہرائے گا تو وہ پوری نماز دہرائے گا یا قصر یعنی آدھی نماز، چار رکعتوں والی نماز 2 رکعتوں کے ساتھ قضا کرے گا؟ جواب: سفر میں ادا کی ہوئی نماز اگر اس وجہ سے دہرا رہا ہے کہ اس کی نماز کسی فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نہیں ہوئی اور اس نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ مقیم ہو گیا اور اس کا سفر ختم ہو گیا تو وہ مکمل نماز دہرائے گا، اور اگر آخر وقت اس کا اس حال میں گزرا کہ وہ ابھی مسافر ہی تھا تو نماز قصر ہی دہرائے گا، اور کسی واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے وہ نماز دہرا رہا ہے تو قصر ہی دہرائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقیم ہونے کے بعد جب وہ سفر کی نماز قضا کر رہا ہے تو 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ مقیم ہو گیا، اور نمبر 2، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ مقیم ہو گیا۔ اگر نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ مقیم ہو گیا تو اس کا سفر ختم ہو گیا اور وہ اب مکمل نماز دہرائے گا، اگر اس کی نماز رہ گئی تو قضا نماز بھی مکمل دہرائے گا۔ لیکن اگر اس کا نماز کا آخر وقت اس حال میں گزرا کہ وہ ابھی مسافر ہی تھا، سفر میں اس کی نماز کا آخر وقت گزرا اور وہ نماز اس کی رہ گئی تو مقیم ہونے کے بعد وہ قصر نماز دہرائے گا، نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز کا وقت رہتا ہے اور وہ مقیم ہو گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی اور نماز قضا ہو گئی تو اب تو وہ پوری نماز ہی کی قضا کرے گا، لیکن اگر سفر کے دوران اس کی نماز رہ گئی، ابھی وہ مقیم نہیں ہوا اور بعد میں مقیم ہو گیا، تو اب سفر کی نماز کی جو قضا کرے گا وہ قصر ہوگی، وہ مکمل نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ سوال ہے، حلال و حرام کے متعلق معلوم نہ ہو، کوئی شخص دعوت میں بلائے اور یہ علم نہ ہو کہ اس شخص کی آمدن حلال کی ہے یا حرام پر مبنی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دعوت میں شریک ہو یا اس میں شرکت نہ کرے؟ کسی نے دعوت کی اور جس نے دعوت کی ہے، جو میزبانی کر رہا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، تو اس کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ جواب: جب کسی شخص کی آمدن کے متعلق معلوم نہ ہو کہ اس کی آمدنی کیسی ہے، حلال ہے یا حرام، تو اسے حسن ظن سے کام لینے کا حکم ہے، بلا وجہ کسی کی آمدن پر حرام کا شبہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی یقینی ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس شخص کی آمدن حرام پر مبنی ہے اور اسی حرام کی آمدن سے ہی یہ دعوت کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس دعوت میں شریک نہ ہو، اور اگر اس دعوت کے اندر خلاف شرع امور کا ارتکاب ہو تب بھی اس میں شرکت سے احتراز کیا جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر معلوم نہیں ہے کہ اس کی آمدن حلال ہے یا حرام، تب تو حسن ظن سے کام لینا چاہیے اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ وہ مسلم ہے اور اس کی کمائی حلال کی ہوگی، اس کی دعوت میں شریک ہونا جائز ہے۔ لیکن اگر یقین ہو کہ اس کی آمدن حرام ہے یا اس دعوت کے اندر خلاف شرع امور کا ارتکاب ہونے والا ہے، تو اس صورت میں اس کی دعوت میں شرکت نہ کرے۔ اگر پتہ نہیں ہے کہ اس کی آمدن حلال ہے یا حرام تو حسن ظن کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے اور کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر یقین ہو کہ اس کی آمدن حرام ہے یا اس کی دعوت میں خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوگا تو اس صورت میں اس کی دعوت میں شریک ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سوال ہے، مسجد کی کرسیوں کا استعمال۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان صاحب کا گھر مسجد کے قریب ہی تھا۔ مسجد میں نمازی حضرات کے لیے کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ میت کے گھر والوں نے تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے مسجد کی وہ کرسیاں اٹھوا لیں اور استعمال کے بعد انہیں واپس مسجد میں رکھوا دیا۔ کیا ان کرسیوں کو اس طرح استعمال کرنا درست تھا؟ سوال کا خلاصہ یہ کہ محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان صاحب کی تعزیت کے لیے جو لوگ آ رہے تھے تو گھر والوں نے وہ رسانے مسجد سے کرسیاں اٹھائیں اور وہاں پر رکھ دیں، اور وہ کرسیاں مسجد کے استعمال کے لیے تھیں، یعنی کچھ لوگ معذور ان کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں؟
جواب: مسجد کے لیے وقف سامان، چاہے وہ کرسیاں ہوں یا دوسرا سامان ہو، ان کو مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ استعمال کرنا درست نہیں۔ جن لوگوں نے مسجد کی کرسیاں اپنے مہمانوں کے لیے استعمال کی، ان کا طریقہ درست نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور آئندہ مسجد کے سامان کو مسجد کے باہر لے کر نہ جائیں، اور ہو سکے تو اس سلسلہ میں کچھ رقم مسجد میں جمع کرا دیں۔ خلاصہ یہ کہ مسجد کا جو سامان وقف ہوتا ہے مسجد کے لیے، خواہ وہ کرسیاں ہوں یا کوئی اور چیز ہو، ان کو مسجد سے باہر لے جانا اور دوسرے مواقع کے لیے استعمال کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو یہ کام کیا وہ درست نہیں تھا۔ تو اس کا ازالہ تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ سے عزم کریں کہ مسجد کا سامان باہر لے کر نہیں جائیں گے، اور اگر ممکن ہو تو کچھ رقم مسجد میں جمع کرا دیں تاکہ کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے۔ میت کی تدفین۔ سوال: کسی شخص کو اس کے انتقال کے بعد اس کی تدفین کے لیے کسی دوسرے شہر میں لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور جس جگہ انتقال ہوا وہ اس کا اپنا شہر نہیں تھا، تو وہ رسا اس کو اپنے شہر میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جواب: شریعت مطہرہ کی ہدایت یہ ہے جو شخص جس جگہ انتقال کرے اس کی تدفین اسی شہر کے قبرستان میں کر دی جائے۔ اسے تدفین کے لیے کسی دوسرے شہر لے جانے سے تدفین میں تاخیر ہوگی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی تدفین میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ جلد سے جلد اس کو اس کی آخری منزل پر پہنچا دیا جائے۔ جواب یہ ہوا کہ جس جگہ انتقال ہو اسی شہر کے قبرستان میں ہی تدفین ہو اور دوسری جگہ اسے نہ لے جایا جائے۔ اس کی علت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں تو تدفین میں تاخیر ہوگی، اور تدفین میں تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے کہ انتقال کے بعد تدفین میں تاخیر بالکل نہ کی جائے اور جلد سے جلد اس کو آخری منزل تک پہنچا دیا جائے۔ تو جس شہر میں انتقال ہو اسی شہر کے قبرستان میں تدفین ہونی چاہیے۔ میت کا دیدار کرنا۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد میت کی تدفین کو محض اس لیے روکے رکھنا کہ رشتہ دار اس کا آخری دیدار کر لیں، کیا یہ تاخیر کرنا درست ہے؟ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی ابھی تک تدفین اس لیے نہیں کر رہے تاکہ سارے رشتہ دار اس کی آخری زیارت کر لیں، اس کا آخری دیدار کر لیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جواب: میت کی تدفین میں محض اس لیے تاخیر کرنا کہ بعض رشتہ دار اس میت کا دیدار کر لیں شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میت کا دیدار کرنا کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ میت کی تدفین میں شرعی عذر یا کسی قانونی مجبوری کے بغیر تاخیر کرنا، خواہ کسی بھی مقصد سے ہو، مکروہ ہے، اس سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا تدفین میں تاخیر اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں یا کوئی قانونی رکاوٹ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اس لیے تاخیر کرنا کہ رشتہ دار اس میت کا دیدار کر لیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میت کا دیدار کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، تو تدفین میں تاخیر کسی ضرورت کی بنا پر کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں جو سوال میں بات پوچھی گئی ہے کہ صرف رشتہ داروں کی زیارت کی خاطر تدفین میں تاخیر کی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔